بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو عمران ریاض کے حوالے سے آج جو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، عمران ریاض کو آج بھی پیش نہیں کیا گیا اور آئی جی نے بتایا کہ ہمیں نہیں پتہ، پنجاب میں وہ کہیں نہیں ہے، میں نے اسپیشل برانچ سے اور چیک کر لیا ہے، پولیس سے، سب سے۔ اب کیا پھر کورٹ نے آرڈر دیا وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو اہم خبر ہے جس سے آغاز کر رہا ہوں، بالآخر پی ڈی ایم نے، مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے اندر اپنا سیکریٹریٹ قائم کر لیا، اور کیسے قائم کیا آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ جو کمیشن، جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنایا، بالکل اللیگل، بالکل غیر قانونی، کیونکہ کسی جج کے بارے میں تحقیقات یا انفارمیشن لینے کے لیے ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈائریکشن ہو۔ یہاں پر کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈائریکشن نہیں ہے، ایک کمیشن بنا دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، جو بالکل اگر ہم دیکھیں تو بالکل واضح ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرف کھڑے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں بہت سارے ایشو پر، لیٹر بازی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو خواجہ عامر فاروق صاحب ہیں اس کمیشن میں، ان کی عدالت سے عمران خان کو اٹھایا گیا تھا، اور انہوں نے عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہاں پر اس کو قانونی قرار دیا تھا، لیکن بعد میں پھر سپریم کورٹ نے اس آرڈر وہ تصحیح کی اور کہا کہ یہ سب کچھ غیر قانونی ہے۔ تو وہ خواجہ عامر فاروق صاحب اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اب وہ آج آ گئے ہیں، اور روم نمبر 7 جو ہے سپریم کورٹ کا، وہاں پر جوڈیشل کمیشن نے کھلی اپنی کارروائی کا آغاز کیا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا، حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ اپنا کیس تھا سپریم کورٹ میں، جس میں یہ طے کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے بغیر جو انفارمیشن ان کی ڈائریکشن کے بغیر لی جائے گی وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور اسی ٹیکنیکل نقطے کی بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ مسترد ہوا تھا، اس لیے کہ ویسے تو وہ پراپرٹی خریدی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور منی ٹریل بھی نہیں دے سکے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کہاں سے پیسے آئے کچھ پتہ نہیں ہے، کہاں سے پیسے آئے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب انہوں نے کہا جی اکاؤنٹ ہے اور اقامہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایونس فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے، تو منی ٹریل نہیں دے سکے، نہ ان کی فیملی دے سکی، نہ وہ دے سکی، تو وہ تو ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ لیکن یہاں پر کیونکہ یہ جج کا معاملہ تھا، اس کا تعلق انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے تھا، تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا اپنے فیصلے میں کہ نامعلوم ذرائع سے یا اپنے طور پر کوئی بھی، ایون وزیر اعظم، کابینہ، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جج کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے یا ان کی نقل و حرکت کو، یعنی ان کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن نہیں لی جا سکتی انلیس سپریم جوڈیشل کونسل اس کی ڈائریکشن نہ دے، کیونکہ اس کا تعلق انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے ہے۔ اگر آپ حکومت کو، وزیر اعظم کو، کابینہ کو، کسی کو اختیار دے دیں گے تو وہ تو جج کو بلیک میل کر سکے گا کوئی کاغذ بھی دکھا کے کہ اچھا میں یہ انفارمیشن لے رہا ہوں، میں تمہارے خلاف یہ انکوائری کر رہا ہوں، تو وہ تو حکومت کے سارے جو ادارے ہیں وہ ججز کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، تاکہ ججز کو بلیک میل نہ کیا جا سکے، سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ اختیار دیا گیا کہ صرف وہی یہ سب کریں گے۔ لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ مظاہر نقوی کے ساتھ ان کے بارے میں وہ خطوط لکھ چکے ہیں، اور ان کے حامی جو وی لاگرز ہیں اور وکیل ہیں مبینہ طور پر وہ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، اور پھر ایک جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس کی خوش دامن ان کی ساس صاحبہ ہیں، تو آج کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا، اور ان کو بالکل یہ بات انہوں نے کہا میں خود سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر ہوں، اور یہ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں ہے، کسی جج کے خلاف کارروائی نہیں ہے، تو کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہے، تو ہم تو یہ حقائق جاننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے، گفتگو ٹیپ ہوئی، تو جسٹس آصف سعید خان کھوسا اپنی ججمنٹ میں یہ طے کر چکے ہیں، ان کی سربراہی میں بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی آڈیو ویڈیو ٹیپ کی گئی تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے ایڈمیسیبل ہونے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوگا کہ کس کے آرڈر پر وہ کی گئی ہے، کس نے کی ہے، کون سے ایکوپمنٹ سے کی گئی ہے، اور یہ کس نے کی ہے، اور کس نے اس کو کہا، کیوں کیا گیا، اور کیا جس کی ٹیپ ہو رہی تھی اس کو اس بات کا علم تھا۔ اب
یہ جو کمیشن ہے یہ کیسے حقائق کا تعین کرے گا جب اس میں اس کے ٹی او آر میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے ٹیپ کیا یہ دیکھنا، کیوں ٹیپ کیا یہ دیکھنا. اب کس نے ٹیپ کیا ہوگا؟ ایجنسی نے ٹیپ کیا ہوگا. تو ایجنسیوں کو تو اس میں پروٹیکشن دی گئی ہے، کور دی گئی ہے. یہ تو ٹی او آر میں یعنی کمیشن نے یہ پتہ ہی نہیں لگانا کہ یہ ٹیپ کس نے کی ہے، کون سے ایکوپمنٹ سے ٹیپ ہوئی ہے، کیسے ٹیپ ہوئی ہے، اس کی اجازت کس نے دی تھی، کیونکہ پرائیویسی میں تو آپ انٹروین نہیں کر سکتے. تو آج انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل سے کہ جی ایک تو ہمیں سم دے دیں اور ہم کارروائی اس کی پبلک کریں گے. بیسیکلی نون لیگ نے اپنا سیکریٹریٹ قائم کر لیا کیونکہ کمیشن ہے وہاں پر. اب اس کا ایک سیکریٹری ہے، اب وہاں پر ایک ٹیلی فون نمبر آ گیا. اب لوگ مختلف ٹیلی فون کال کر کے انفارمیشن دیں گے. اس کمیشن کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، اس کمیشن کی فائنڈنگ کا نہ کسی پر اثر ہو سکتا ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا جس میں اب سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ بیٹھیں گے، ہائی کورٹ کے 2 چیف جسٹس بیٹھیں گے، ایک بلوچستان کا اور ایک اسلام آباد کا، اور جو گفتگو وہ کریں گے، جو کہانیاں آئیں گی سامنے، کیونکہ یہ اوپن ہیئرنگ ہوگی. اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر محسوس ہوا تو ان کیمرہ بھی کر لیں گے سینسٹیو. اب سینسٹیو کیا معاملہ ہے؟ اگر حکومت پر کوئی آنچ آئے یا کسی طاقتور آدمی کی طرف انگلی اٹھے اس کو فوراً ان کیمرہ کر لیا جائے گا. لیکن عمر عطا بندیال، مظاہر نقوی، عمران خان کی حکومت، اس حوالے سے کوئی بھی چیز آئے گی تو وہ تو جناب بالکل پبلکلی اس کو اچھالا جائے گا. تو یہ اب ایک سپریم کورٹ کے اندر سیکریٹریٹ بن گیا پی ڈی ایم کا، مسلم لیگ نون کا، اور روزانہ وہاں پر نئے آرڈرز آئیں گے. اس سے پہلے قاضی فائزہ صاحب صرف چیمبر ورک کر رہے تھے، تو اب بلوچستان ہائی کورٹ کے مقدمات جو ہیں وہ تو اب ظاہر ہے چیف جسٹس ادھر ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی وہ بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی آ گیا ادھر روزانہ کی بنیاد پر. تو یہ ایک نیا ایک پروپیگنڈا ٹول مسلم لیگ نون نے نکالا ہے، پی ڈی ایم نے نکالا ہے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے، عدلیہ پر حملے کے لیے. جو انٹرنل جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا اگر قاضی فائز صاحب کہتے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اجازت کے بغیر آپ کسی جج کی کیا انفارمیشن چاہتے ہیں. لیکن یہ تو تب کہتے نا کہ اگر کوئی مطلب اف یو رائز ابو یور پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس. تو ابھی تو یہ کوئی عدالت نہیں ہے. روم نمبر 7 اس کا استعمال ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا، اور 2 ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس بیٹھ گئے، ایک قاضی فائزہ صاحب. یہ کوئی عدالت نہیں ہے، یہ کوئی بینچ نہیں ہے، یہ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. شہباز شریف نے ایک لیٹر ان کو دے دیا وزیر قانون کے ذریعے، اور یہ بیٹھ گئے آ کے اپنے فیلو ججز کے حوالے سے اور کہتے ہیں ہم لاہور بھی چلے جائیں گے اور جہاں جانا ہوا، اور کوئی ملزم نہیں ہے، اور کوئی بھی جس نے بھی انفارمیشن دینی ہے وہ اپنا نام دے، ٹیلی فون دے، اس کے اپنی طرف سے. وہ آج ہی انہوں نے کام شروع کر کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم سیکریٹریٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے مقابلے میں، رجسٹرار سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک سیکٹری بٹھا دیا ہے اب اس جوڈیشل کمیشن کا، اور قاضی فائز صاحب کو ایک فورم دے دیا ہے. اب روزانہ بہت کچھ آئے گا اور اخبارات کا پیٹ بھرے گا، چینلز پر چلایا جائے گا، ہیڈ لائنز بنائی جائیں گی. مقصد ہوگا عمر عطا بندیال، مظاہر علی نقوی، دوسرے ججز، عمران خان اور پی ٹی آئی کو ایول بنا کے پیش کرنا، جو کہ میڈیا اس وقت کر رہا ہے. بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین انفارمیشن دیتے رہیں گے. عمران ریاض کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج بھی انہیں پیش نہیں کیا گیا، اور آئی جی نے کہا کہ وہ پنجاب میں نہیں ہے. اسپیشل برانچ سے بھی پوچھ لیا اور پولیس سے بھی ہم نے پوچھ لیا. اب کسی دوسرے صوبے میں ہے تو اس کے لیے وزارت داخلہ کو، وزارت دفاع کو ہمیں کہنا پڑے گا، لیکن ہمارے وہ دائرہ اختیار میں نہیں. اگر آپ آرڈر کر دیں تو یہ بہتر ہوگا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے. تو انہوں نے کہا ہمیں پھر دیں تھوڑا ٹائم اور ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو چیف صاحب نے آج کی اب سماعت کا جب ریٹرن آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا انہوں نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے کوئی رپورٹ مانگی ہے یا ان کو ہدایت کی ہے. ابھی تک مایوسی ہے. عمران ریاض کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ مجھے یہ کنسرن ہے اور میری یہ دعا ہے کہ وہ خیریت سے ہوں. بہرحال یہ ان کی اپڈیٹ ہے، اور اب ریٹرن آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے حقیقت میں آرڈر کیا کیا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.